حضرت یوسف علیہ السلام حضرت یعقوب کے چھوٹے بیٹے تھے اور یعقوب علیہ السلام حضرت ابراہیم کے پوتے تھے۔ اس طرح حضرت یوسف علیہ السلام حضرت ابراہیم کے پر پوتے ہوئے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے اور حضرت یوسف علیہ السلام سب سے چھوٹے تھے۔ حضرت یوسف علیہ السلام بہت زیادہ خوبصورت تھے اور اپنے باپ کے لاڈلے تھے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے ایک مرتبہ ایک خواب دیکھا کہ 11 ستارے اور چاند اور سورج انہیں سجدہ کر رہے ہیں۔ انہوں نے یہ خواب اپنے باپ کو بتایا اور ان کے باپ نے انہیں یہ خواب اپنے سوتیلے بھائیوں کو بتانے سے منع کیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی ان سے بہت جلتے تھے اور ایک مرتبہ ان کے بھائیوں نے مل کر مشورہ کیا کہ ہمارے ابا یوسف سے زیادہ محبت کرتے ہیں اور ہم سے اتنی محبت نہیں کرتے، لہٰذا ہم یوسف کو مار دیتے ہیں۔ لیکن ان میں سے ایک نے کہا کہ جان سے مت مارو، بلکہ یوسف کو ایسے کنویں میں پھینک دو جس میں پانی نہ ہو۔ لہٰذا یہ سب بھائی اپنے باپ کے پاس تشریف لائے اور کہا کہ آپ یوسف کو ہمارے ساتھ کھیلنے کے لیے بھیج دیں۔ ان کے والد نے انکار کر دیا، مگر ان کے بار بار اصرار کرنے پر انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو ان کے بھائیوں کے ساتھ بھیج دیا۔ بھائیوں نے ان کو ساتھ لے جا کر ایک اندھیرے کنویں میں پھینک دیا اور رات کو روتے ہوئے واپس آئے اور کہا کہ ابا جان، ہم آپس میں دوڑ لگا رہے تھے اور یوسف ہمارے سامان کے پاس بیٹھا تھا کہ اچانک ایک بھیڑیا آیا اور یوسف کو کھا گیا۔ ثبوت کے لیے ایک کرتا خون لگا ہوا باپ کو دکھایا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام تو اب کچھ کرنے سے رہے، لہٰذا انہوں نے اسے اللہ کی رضا جانا اور صبر کیا، لیکن بیٹے کی جدائی میں روتے رہے۔ جس کنویں میں حضرت یوسف علیہ السلام کو پھینکا گیا، اس کے قریب ہی ایک قافلہ گزرا اور انہوں نے پانی نکالنے کے لیے جب بالٹی کنویں میں ڈالی تو دیکھا کہ ایک خوبصورت لڑکا اندر موجود ہے۔ انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو باہر نکالا اور اپنے قافلے کے ساتھ مصر لے گئے۔ وہاں پر مصر کے بادشاہ نے ان قافلے والوں سے تھوڑی قیمت پر انہیں خرید لیا اور اپنی بیوی زلیخا سے کہا، اس کو پالو، ہو سکتا ہے ہم اسے اپنا بیٹا بنا لیں۔ کچھ وقت بعد حضرت یوسف علیہ السلام جوان ہو گئے اور ان کی خوبصورتی اور عقل مندی میں اضافہ ہو گیا۔ زلیخا ان پر فدا ہو گئی اور ان کو ان کے نفس کی جانب سے پھسلانے لگی۔ ایک روز اس نے کمرے کے سارے دروازے بند کر دیے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے یہ حالات دیکھے تو خدا سے پناہ مانگی اور دروازے کی طرف بھاگے۔ زلیخا نے پیچھے سے آپ کی قمیض پکڑ لی، جس سے قمیض پھٹ گئی۔ اتفاقاً اسی وقت عزیز مصر بھی دروازے پر آ گیا۔ زلیخا نے الٹا الزام حضرت یوسف علیہ السلام پر لگا دیا اور اپنے خاوند سے کہا، یہ شخص تیری بیوی کی بے حرمتی کرنا چاہتا تھا، جس کی سزا اس کو ملنی چاہیے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا، میں بے گناہ ہوں، بلکہ یہ عورت مجھ کو پھسلانے کی کوشش کر رہی تھی، مگر خدا نے مجھ کو بچا لیا۔ آخر یہ معاملہ قاضی کے پاس پیش ہوا۔ قاضی نے حضرت یوسف علیہ السلام سے صفائی کے لیے گواہ طلب کیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے عزیز مصر کے خاندان کے ایک معصوم بچے کی طرف اشارہ کیا کہ یہ اس وقت وہیں موجود تھا، یہ سچی گواہی دے گا۔ اس بچے نے کہا، اگر قمیض آگے سے پھٹی ہے تو یوسف مجرم ہے، اور اگر قمیض پیچھے سے پھٹی ہے تو یوسف سچے ہیں اور زلیخا جھوٹی۔ جب حضرت یوسف علیہ السلام کا کرتا دیکھا گیا تو وہ پیچھے سے پھٹا ہوا تھا۔ عزیز مصر نے حضرت یوسف علیہ السلام سے کہا کہ اس بات کو جانے دو، اور زلیخا سے کہا کہ ان سے معافی مانگے۔ اس طرح اللہ نے حضرت یوسف علیہ السلام کی عزت کی حفاظت فرمائی۔ اسلام کی تاریخ کے مزید واقعات کو جاننے کے لیے دین اسلام کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں۔